والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بند کر دو إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ محترم عزت مآب میری بزرگ ماؤں، عزیز بہنوں اور پیاری بچیوں، مثالی خواتین اس نام سے ہم اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے خاتون اول حضرت حوا علیہ السلام کو سنا تھا اور ان کی زندگی سے اپنے لیے کچھ نصیحت کی باتیں لی تھیں۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کو سنا اور ان کی زندگی سے ہم نے اپنے لیے کچھ نصیحت کی باتیں سنی اور ہم نے نصیحت کی باتیں حاصل بھی کی۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ سارہ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، تو آج ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کو سنتے ہیں۔ حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم نے ضمناً حاجرہ کا نام سنا تھا، اس طور پر کہ جب سارہ علیہ السلام مصر گئیں اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ سے متاثر ہو کر کے ایک لڑکی حضرت حاجرہ کو سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور سارہ کی خادمہ حاجرہ کے ساتھ مصر سے نکل کر کے فلسطین آئے۔ فلسطین میں ایک لمبی مدت تک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے ہوئے تھے اور حضرت سارہ کی عمر بھی لمبی ہوئی تھی، ابھی تک ان کو اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے چاہا کہ اگر ایسا ہی رہا تو ہم دونوں بے اولاد رہیں گے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دے دوں اور ابراہیم علیہ السلام حاجرہ سے نکاح کر لیں۔ ایسا ہی ہوا۔ سارہ نے اپنی خادمہ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے اسماعیل، اور یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بیٹا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور پہلا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی حاجرہ کو فلسطین سے لے جا کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کیا تھا۔
یہاں پر بھی انکار نہیں کیا، تیار ہو گئے، ہاجرہ کو ساتھ لیا، بیٹا جو دودھ پینے والا تھا اسے ساتھ لیا، اور فلسطین سے نکلے، ایک لمبا سفر کرتے ہوئے، قریب 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر اس دور میں، مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کو دیکھا تو پہاڑی زمین ہے۔ آپ میں سے جسے مکہ جانے کا موقع ملا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور آج اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی وہاں گھاس اور درخت بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنی آبادی کے باوجود۔ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ دیکھا پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ہریالی نہیں ہے، انسان نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، چرند اور پرند بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر وہاں پہلے سے موجود تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ گھر کھنڈرات میں بدل گیا تھا، اس لیے کہ وہاں کوئی رہنے والا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو چھوڑا اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو بھی چھوڑا، واپس پلٹنے لگے۔ ہاجرہ بار بار یہ پوچھ رہی تھیں کہ ہمیں اس بے آب و گیاہ زمین میں، اس پہاڑی زمین میں، اس سنگلاخ زمین میں، جہاں پانی نہیں، گھاس نہیں، دیکھنے کو کوئی انسان تو انسان، چرند اور پرند بھی نہیں، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، برابر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے آگے بڑھ کر کے پوچھا، اللہ امرک بہذا، سرتاج مجھے بتائیے کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اب کہا کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ عزت مآب مائیوں، بہنوں اور پیاری بچوں، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جو کچھ کھجور تھا، توشہ تھا، پانی تھا، کھاتے رہے۔ کب تک کھائیں گے؟ ختم ہو گیا۔ پیاس لگی، بچہ بلبلانے لگا، ماں کی ممتا جاگ اٹھی، بچہ رو رہا ہے، اتنا زیادہ رونے لگا کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ محدثین اور علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاجرہ نے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا اور انسان کی تلاش میں نکل گئی، اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بچے کے پاس سے گئیں کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لیے، تو قریب میں ایک پہاڑ دیکھا، جس پہاڑ کو صفا کہتے ہیں، چڑھی اس پر کہ یہاں سے کوئی آدمی نظر آئے تو میں اسے آواز دوں، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ گھبرا کر کے نیچے اتری، آگے ایک اور پہاڑ ہے جس پہاڑ کو مروہ کہا جاتا ہے، اس پر چڑھی کہ وہاں سے دیکھوں کوئی آدمی نظر آئے تو میں اسے بلاؤں، لیکن وہاں پر بھی کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ آپ ماں ہیں، دادی ہیں، نانی ہیں، سمجھ سکتی ہیں بچے کے رونے کی تکلیف کو، بچے کی بھوک کی تکلیف کو۔ حضرت ہاجرہ پر کیا گزر رہی ہوگی
کہ اسی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر انہوں نے کاٹے، 7 گردشیں لگائیں، 7 چکر لگائے۔ آخری چکر پر جب وہ مروہ پر تھیں، حضرت ہاجرہ نے ایک آواز سنی۔ وہ آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آرام سے رہو، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود بول رہی ہے، انہیں اپنی ذات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میرے لیے مدد کے لیے آئے ہو تو نظر آؤ۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ دوڑے دوڑے بیٹے کے پاس پہنچیں تو دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر کے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا تھا۔ بہت خوش ہوئیں، مٹھی بھر بھر کر کے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگی اور آزو بازو ایک چھوٹی سی دیوار بنانے لگی کہیں پانی پھیل نہ جائے۔ یہی پانی ہے جسے ہم زمزم کا پانی کہتے ہیں، یہی پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے دعا کی بدولت اللہ رب العالمین نے چشمے کی شکل میں جاری کیا تھا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ اللہ کی بندیوں، حضرت ہاجرہ نے یہ جو قربانی دی ہے کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے اور تاریخ کی عظیم قربانیوں میں ہے۔ میں کہتا ہوں عام طور پر لوگ عورت کو بزدل کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے اپنی بہادری کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ ایسا نمونہ مرد آدمی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ عورت جس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہے، سنگلاخ زمین میں اکیلی ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میں نے میری ذریت کو، میری نسل کو ایسی جگہ میں، ایسی زمین میں ٹھہرایا ہے جہاں گھاس اور پانی نہیں ہے، اور میں نے ایسا اس لیے کیا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لہذا لوگوں کے دلوں کو تو اس انداز سے بنا دے کہ وہ مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے کے دل میں آرزو ہوتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ جا کر کے مکہ دیکھوں۔ اللہ کی بندیوں، میری بزرگ ماؤں اور پیاری بہنوں، حضرت ہاجرہ نے جو قربانی دی ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اس تذکرے سے جو آپ نے سنا، 2-3 باتیں نصیحت کے طور پر کہہ کر کے میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمیں اتنا زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، بظاہر ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی ہم یہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ یہ سچویشن ایسی ہی تھی۔ انسان تو انسان، میں بار بار کہہ رہا ہوں، انسان تو انسان، کوئی جانور اور چرند پرند بھی نہیں تھا وہاں پر، اس لیے کہ جانور وہاں رہتے ہیں، چرند اور پرندے وہاں رہتے ہیں جہاں پانی رہتا ہے۔ لیکن کیا جگر ہے اس عورت کا، کیا ہمت ہے اس عورت کی، یہ عورت کتنی بہادر ہوگی کہ اس سنگلاخ زمین میں اکیلے رہنے کو پسند کرتی ہے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر۔
جس مقصد کے لیے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے گئے تھے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اس عظیم خاتون نے بہت بڑی قربانی دی۔ اور اللہ کی بندیوں، آپ کو معلوم ہے اس عورت ہی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج مکہ مکرمہ جیسا عظیم شہر آباد ہوا ہے۔ اگر یہ عورت قربانی نہ دیتی، معلوم نہیں مکہ مکرمہ میں اور اب تمام اس کا نام جانتے کہ نہ جانتے۔ بعض محققین کہتے ہیں، اس جملے کو یہاں سے ذہن و دماغ میں لے کر کے اٹھیں گے، کہ ہر بڑے کام کے پیچھے کسی عورت کا کردار ہوتا ہے۔ ہر بڑے کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ جو عظیم شہر بنا، مکہ مکرمہ کی جو تاریخ ہے، مکہ مکرمہ پوری دنیا میں جو دل کی حیثیت رکھتا ہے، اسے دل بنانے میں ایک عورت کا کردار ہے۔ آج ایسا ہی کردار آپ تمام عورتوں سے مطلوب ہے۔ اللہ کے دین کے لیے آپ بھی قربانی دیں، اللہ کی عبادت کے لیے آپ بھی قربانی دیں۔ جیسے ہاجرہ کا ایمان تھا ویسے ایمان بنائیں، جیسے ہاجرہ کا اللہ پر بھروسہ تھا ویسے بھروسہ بنائیں، جیسے ہاجرہ کا اللہ رب العالمین پر یقین تھا ویسا یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسری بات جو ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے آپ تمام کے سامنے کہنی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔ اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے باوجود اللہ پر ہمارا یقین، اللہ پر بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تمام وسائل پیدا کرے گا۔ دیکھو کیا کہا تھا حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے، کیا کہا تھا؟ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے ضائع کیا، اللہ نے ضائع کیا، اللہ نے ضائع کیا ہاجرہ کو۔ ایسا پانی نکالا جس پانی کو پینا پیاس بجھاتا ہے، جس پانی کو پینا بھوک مٹاتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی میری بات؟ زمزم کا پانی پیاس بجھانے کا بھی کام کرتا ہے، بھوک مٹانے کا بھی کام کرتا ہے۔ اسی لیے بعض ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی مہینوں تک زمزم کا پانی پی کر کے زندگی گزارا ہے، زندگی گزاری، کھانا نہیں کھایا، زمزم کا پانی پی کر کے۔ اس لیے کہ زمزم کا پانی جہاں پانی کا کام دیتا ہے وہی غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ تو ہمارا بھی اللہ پر یقین اور بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو قربانیاں ہاجرہ نے اللہ کے دین کے لیے دی تھیں، وہ قربانیاں مجھے بھی دینی ہیں، آپ کو بھی دینی ہیں۔ ہاجرہ نے اللہ رب العالمین پر جو یقین اور بھروسہ دکھایا تھا، وہ یقین و بھروسہ مجھے بھی دکھانا ہے اور آپ تمام کو بھی دکھانا ہے۔ اللہ کی بندیوں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان دونوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے ہر موڑ پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ شوہر نے اللہ کے دین کی خاطر اگر کسی کو فلسطین میں چھوڑا، سارہ راضی ہو گئی، ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑا، اس پر راضی ہو گئی۔ یہ ویسی ہی بات ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے اردو زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک ہاتھ سے اگر آپ تالی بجانا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، مل جل کر کے اپنے گھر کو برکت والا بنانا ہے، مل جل کر کے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے، مل جل کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرنی ہے، مل جل کر کے۔
تبھی جا کر کے کوئی نتیجہ نکلے گا، تبھی جا کر کے کوئی چیز ہمیں نظر آئے گی، تبھی جا کر کے کسی چیز کا فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں ہوگی، تو پھر نتیجہ نہیں نکلے گا، فائدہ نظر نہیں آئے گا، کوئی پھل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ میری بزرگ ماں اور پیاری بہنوں، حضرت ہاجرہ کی زندگی سے ایک دوسری چیز جو نصیحت کے طور پر ہمیں معلوم کرنی ہے وہ ہے بچوں کی دینی تربیت۔ حضرت ہاجرہ نے علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی تربیت کی، اپنے بچے کو دیندار بنایا۔ یاد رہے اسماعیل اپنے ابا کے پاس بہت کم رہے ہیں، اپنی ماں کے پاس بہت زیادہ رہے ہیں، اور یہ صرف ایک اسماعیل نہیں، ہر اسماعیل کی بات یہی ہوتی ہے، ہر اسحاق کی بات ایسی ہی ہوتی ہے، ہر بچے کی بات ایسی ہی ہوتی ہے، ہر بچی کی بات ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس کم رہتا ہے، ماں کے پاس زیادہ رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگے چل کر کے اسماعیل نے جو قربانی دی تھی، کیا قربانی؟ کیا قربانی؟ کیا قربانی؟ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے نا۔ وہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ ہاجرہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہاجرہ پہلے سے مسلمان نہیں تھی، ہاجرہ پہلے سے مسلمان نہیں تھی، مصر کی رہنے والی ہیں، وہ فرعون کے خاندان کی ہیں، قبطی ہیں۔ وہ سارہ کی خدمت میں آئیں تو سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئی، ان کے پیغام سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہو گئی۔ تو ہاجرہ نو مسلم ہے، ہاجرہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں ہے، ہاجرہ نو مسلم ہے، بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے کتنی محبت ہے، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کا کیسا جذبہ ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی ایسی تربیت کر رہی ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد اگر باپ آ کر کہتا ہے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ پھر تو کیا جواب دیا بیٹے نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کرو، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، اور ماں ہاجرہ کی تربیت کا کردار تھا یہ۔ آج امت کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، آج امت کو ایسی دادیوں کی ضرورت ہے، آج امت کو ایسی نانیوں کی ضرورت ہے، آج امت کو ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو اپنے بچوں کو اسماعیل جیسا بنائیں۔ میری بزرگ ماؤں، پیاری بہنوں، میں ایک بات کہوں گا، اگر ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کا بھلا ہوتا ہے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اس سے ہماری دنیا سدھرے گی، ہماری آخرت سدھرے گی۔ اگر ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بھلا ہوتا ہے تو ہمارا بھلا ہوگا۔ جب بھی بات آتی ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت کے لیے انبیاء کرام کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ کیا مطلب اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، اللہ کو گوارا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کو گوارا ہے۔ 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، اللہ کو یہ منظور ہے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کا دین مٹے، اس کا دین ختم ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم دین کے لیے اپنے پیغمبروں کی تکلیفوں کو گوارا کیا۔ تو اتنے عظیم دین کا اگر ہم سے بھلا ہوتا ہے، اتنے عظیم دین کو اگر ہمارے ذریعے کچھ فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، ہمارے لیے شرافت کی بات ہے۔ تو اللہ کی بندیوں، یہاں سے اٹھتے ہوئے ہاجرہ کا نام سن کر کے اٹھیں گی، لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین کر کے اٹھیے
کہ ہمیں ہاجرہ کے جیسے بننا ہے، ہاجرہ کے جیسے اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کرنی ہے، ہاجرہ کے جیسے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے یقین کو بنانا ہے، اپنے بھروسے کو بنانا ہے، اور ہاجرہ علیہ السلام کے جیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے، شیطان نے آ کر کے ہاجرہ کو بہکایا۔ شیطان نے اللہ رب العالمین ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کے بہکایا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت طلب کی۔ لہذا شیطان کے مکر سے، شیطان کے فریب سے، شیطان کی چالوں سے اور شیطان کی جالوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد لینا ہے۔ آخری بات جسے بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یہ خاتون اللہ کی نظر میں کتنی پسندیدہ خاتون تھی۔ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے چکر لگانے اور اس کے دوڑنے کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے سارے حج پر جانے والے، سارے عمرہ پر جانے والوں کو یہ قید لگا دی کہ تم بھی ویسے دوڑنا جیسے ہاجرہ دوڑ کر کے آئیے۔ اللہ کو اس کی ادا کتنی پسند آئی۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت میں میں اور اب تمام بھی کوئی ایسا کام کریں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن ہماری وہ ادا اور ہمارا وہ کام باقی رہ جائے۔ جیسے ہاجرہ دنیا سے گئیں لیکن ان کا کام باقی ہے، ہاجرہ دنیا سے رخصت ہوئیں لیکن ان کی ادا باقی ہے، ہاجرہ دنیا سے گئیں لیکن ان کا دوڑ باقی ہے۔ اس امت پر ہاجرہ کے بہت سارے احسانات ہیں، اس امت پر ہاجرہ کے بہت سارے احسانات ہیں۔ اگر امت کی ساری مائیں ہاجرہ بن جائیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہزاروں سالوں سے چلنے والا زمزم اس ہاجرہ کا فضل ہے، اس ہاجرہ کی بدولت ملا ہے۔ مکہ مکرمہ آباد ہوا اس ہاجرہ کی بدولت، خانہ کعبہ آباد ہوا اس ہاجرہ کی بدولت، صفا و مروہ کا نام زندہ ہے اس ہاجرہ کی بدولت، عرب کے لوگ زندہ ہیں اس ہاجرہ کی بدولت۔ حتیٰ کہ ایک بات کہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں ہاجرہ کی بدولت، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل کس کے اولاد ہیں؟ ہاجرہ کی اولاد ہیں۔ اگر ہاجرہ نے یہ قربانیاں نہ دی ہوتی مجھے اور اب تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نہ ملتا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر نہ ملتا۔ اسی لیے میں نے کہا اگر امت کی ساری مائیں ہاجرہ بن جائیں تب بھی اس ہاجرہ کا حق ادا نہیں ہوگا، اس ہاجرہ کا احسان ہم چکا نہیں سکتے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ تمام ہاجرہ کے جیسی بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ ہاجرہ میری ماں ہیں، آپ تمام کی ماں ہیں۔ ان کے جیسا ایمان بنائیں، ان کے جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں